اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ نکاح کے اندر کفاءت کا بیان چل رہا ہے۔ کن کن چیزوں کے اندر میاں اور بیوی کے مابین کفاءت ہونی چاہیے، اس میں کچھ چیزوں کا بیان آپ پہلے پڑھ چکے۔ آج ایک اور چیز کا بیان ہے۔ اس بیان سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سن لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ ومحمد رحمۃ اللہ علیہ وعن ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ فی ذالک روایتان وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہ لا تعتبر الا ان تفحش کالحجام والحائق والدباغ۔ وجہ الاعتبار ان الناس یتفاخرون بشرف الحرف ویتعیرون بدناءتها۔ وجہ القول الآخر ان الحرفہ لیست بلازمہ ویمکن التحول علی الخسیسۃ الی النفیسۃ منہا۔ اس سے پہلے کہ میں اس عبارت کا سلیس ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، عبارت کی جو تشریح ہے اختصار کے ساتھ آپ اسے سماعت کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صاحبین یعنی سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہما کے نزدیک یہاں حرفت یعنی پیشہ اور صنعت میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی ظاہر روایت یہی ہے، البتہ غیر ظاہر الروایہ میں سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا یہ قول یہ بھی مروی ہے کہ اگر پیشہ بہت زیادہ گھٹیا ہو، مثلا حجامت اور جولاہا پن یا دباغت کا ہو پیشہ، تب اس میں کفاءت کا اعتبار ہے، ورنہ کفاءت کا اعتبار نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے بھی اس سلسلے میں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت جو زیادہ ظاہر ہے وہ روایت یہ ہے کہ پیشے میں کفاءت کا اعتبار نہیں ہے، لیکن دوسری روایت جو ظاہر روایت ہے کہ معتبر ہے۔ بہرحال پیشے میں کفاءت کے معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اچھے اور نفیس پیشوں پر تفاخر کرتے ہیں اور خراب اور گھٹیا پیشوں سے اظہار بیزاری اور اظہار نفرت کرتے ہیں اور ان میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے پیشے کی اور حرفت کی عمدگی اور اس کی خرابی
اور اس کی خصاصت بھی نکاح کے اندر جو کفات ہے اس میں اثر انداز ہوگی۔ اور پیشے میں کفاءت کے معتبر نہ ہونے کی بات جو کی گئی ہے ائمہ کی طرف سے، ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بھی حرفت ہو، صنعت ہو، یہ انسانی زندگی کے لیے لازم اور جزو لا ینفک نہیں ہے، کیونکہ کہ انسان جس پیشے کو زندگی کے ابتدائی حصے میں چن لیا، موت تک اسی پیشے سے جڑا رہے گا۔ بلکہ پیشہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی آج ایک پیشے سے جڑا ہوا ہے، اس پیشے سے طبیعت نہیں لگی یا خاطر خواہ اس پیشے میں منفعت نہیں سمجھ میں آئی اور اس سے کوئی دوسری حرفت کرنے کا ارادہ ہوا جس میں منفعت زیادہ ہے، تو اب انسان اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے اپنا پیشہ بدل دے، اپنی صنعت بدل دے اور گھٹیا پیشہ چھوڑ کر عمدہ پیشہ اختیار کر لے۔ اس لیے کفاءت میں اسے معتبر ماننا یہ اہم نہیں ہے۔ اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ آج کل لوگ پیشے میں نہیں بلکہ کم پیسے میں عار محسوس کرتے ہیں اور ثروت و مالداری کے حصول میں ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ ایک عام بات ہے جس کو ہمیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تو رہی عبارت کی مختصر تھی تشریح۔ اب اس کا سلیس ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ کہ کفاءت کا اعتبار صنعتوں میں، پیشوں میں اور حرفتوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مسئلہ سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وَأَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ فی ذَلِكَ روایتان، اور اس سلسلے میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دو طرح کی روایتیں مروی ہیں، اور خود حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ پیشے کا، صنعت و حرفت کا کفاءت فی النکاح میں اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اعتبار تب ہے الا ان تفحش، جب وہ پیشہ فاحش ہو، یعنی کھلے طور پر وہ کیا ہو، گھٹیا پیشہ ہو، جیسے کہ حجام والا پیشہ، بنکر والا پیشہ اور دباغت دینے والا پیشہ۔ کفاءت کے صنعت میں اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حرفت اور پیشے کے شرف کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں اور اس کے گھٹیا ہونے سے عار محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے قول کی وجہ یہ ہے، یعنی جو لوگ پیشے کو معتبر نہیں مانتے کفاءت فی النکاح میں، وہ یہ ہے کہ حرفت اور پیشہ یہ لازم نہیں ہے، بلکہ یمکن التحول عن الخسیسۃ الی النفیسۃ منہا، کہ خسیس پیشے سے نفیس پیشے کی جانب پھر جانا اور متحول ہو جانا ممکن ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی